تو آج کا ہمارا موضوع ہے کیفیت کتابت الطلب، یعنی درخواست کیسے لکھی جائے۔ چونکہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے ہمارا موضوع ہوگا عربی میں درخواست کیسے لکھی جائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ درخواست لکھنا کون سی بڑی بات ہے نا، کاغذ لیجئے، قلم لیجئے، کچھ بھی لکھ کر بھیج دیجئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ درخواست لکھنا جو ہے نا ایک بہت ہی اہم کام ہے، اور اس کے بہت سے قوانین ہیں، بہت سے اس کے قاعدے ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ درخواست نامکمل ہوگی، ناقص ہوگی۔ بلکہ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو درخواست سمجھیے آپ کا چہرہ ہے۔ جس طرح آپ اپنے چہرے پر کوئی نقص جو ہے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اسی طرح درخواست جو ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے چہرہ ہے آپ کا؟ آپ کی شخصیت کا چہرہ ہے۔ جب آپ کسی مدرسے جاتے ہیں، چاہے پڑھنے کے اعتبار سے جائیں، پڑھانے کے اعتبار سے جائیں، کسی بھی ادارے میں جائیں، ہندوستان میں جائیں، ہندوستان سے باہر جائیں، ادارے میں جائیں، کمپنی میں جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو وہاں پر سب سے پہلے یہی کام دیا جائے گا، آپ ایک لیٹر لکھیے، آپ ایک درخواست لکھیے۔ اب جو محتمیم یا جو ذمہ دار ادارے کے، کمپنی کے ذمہ دار، وہ ذہین ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، شخصیت شناس ہوتے ہیں، وہ آپ کی درخواست سے آپ کی پوری شخصیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بس ایک کاغذ پر کچھ جو ہے جملے اور الفاظ لکھ کر دیے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہوتی۔ آپ جب درخواست لکھتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی پوری شخصیت کو اس کاغذ پر اتار دیتے ہیں۔ اور جو صحیح طور پر ذمہ دار ہوتا ہے، تجربے کار ہوتا ہے، وہ آپ کی درخواست سے آپ کے جو ہے آپ کی پوری شخصیت کو پہچان لیتا ہے کہ یہ آدمی اس کی جو ہے اسی لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے درخواست یعنی معنوی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی، یعنی درخواست مطلب آپ کے لکھنے کے طریقہ اور لکھنے کا جو انداز ہے اس سے بھی سمجھ لیتا ہے، اور آپ نے کیا لکھا ہے اس سے بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے خط بھی ضروری ہے، بہتر ہو، اچھا ہو، اور جو لکھنے کا انداز ہے وہ بھی اچھا ہو۔ تو ہم نے آپ سے کل یعنی دو تین دن پہلے ہم نے آپ کو درخواست لکھ کر بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے بھیجا، لیکن ابھی تک بہت سے لوگوں کی درخواست نہیں آئی ہے۔ اختر حسین، اسی طرح اکرام، صدر عالم، زاہد خان، فرید الدین، رشاد احمد، عبدالعظیم اور امین فلاحی اگر شریک ہو رہے ہوں، تو ان سب حضرات کی درخواست ہی نہیں آئی ابھی تک۔ ہم نے بار بار میسج کیا گروپ میں، بھائی جب ہم کوئی کام کہتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے دن بھی بتایا تھا، ہمارا ہر سبق دوسرے سبق سے متصل ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج کا سبق الگ ہے، کل کا سبق الگ ہے۔ جمعہ کو جو ہم نے کام دیا تھا آپ کو درخواست لکھنے کا، اس کا تعلق اتوار کے سبق سے ہے۔ جب آپ وقت پر کام کریں گے تبھی آپ کو زیادہ فائدہ ہو پائے گا۔ اب آپ خود محسوس کیجئے گا، جن لوگوں نے درخواست لکھی ہے ہم اس کی مکمل ابھی تصحیح کریں گے، تو آپ جنہوں نے نہیں لکھی ان کا فائدہ نہیں ہوگا، ان کا نقصان ہو گیا۔ تو بہرکیف ہم جو بھی کام دیں، جو وقت دیں، اس کام کو اس وقت میں آپ لوگ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مختصراً تمہید تھی درخواست کے تعلق سے۔ بقیہ آپ لوگ سب مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، آپ لوگ خود اس سے واقف ہیں۔ بہت مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا کہ ماشاءاللہ طلبہ جو ہیں وہ فارغ ہو گئے، مدرسے سے نکل گئے، اور اب جو ہے کہیں جو ہے ان کو پڑھانا چاہ رہے ہیں تو درخواست لکھنی ہے، تو اب وہ میسج کر رہے ہیں مولانا بہت ضروری کام ہے، آپ جلدی سے ایک درخواست لکھ کر ہمیں بھیج دیجئے۔ بھائی 10 سال کیا کیا ہے نا؟ تو یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور اس کے بارے میں غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کیا کہ جس کے بارے میں سوچا جائے اور لکھا جائے۔ تو بہرکیف یہ مختصر تمہید تھی درخواست کے تعلق سے۔ اب ہم آتے ہیں
آپ لوگ اپنی ویڈیو چاہیں تو جاری رکھیں، چاہے تو جو ہے بند کر دیں ویڈیو جو دکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں. ہم جو ہے میری ویڈیو ابھی بند ہو جائے گی اور آپ کے سامنے جو ہے ایک صفحہ آئے گا اور پھر ہم جو ہے اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جی یہ دیکھیے، یہ ہم نے مختصراً لکھا ہے اور اس سلسلے میں ہم یہ جو آڈیو ہے وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے جو ویڈیو ہے اس کے تعلق سے وہ بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے. لیکن ہمارا موضوع ہے کیفیت کتابت الطلب. اس کے بعد ہم نے لکھا ہے التمہید. تمہید کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتایا کہ درخواست کی کیا اہمیت ہے اور وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ہم آتے ہیں درخواست کو عربی میں کیا کہتے ہیں. درخواست کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو لفظ ہے طلب. الطلب آپ لکھ سکتے ہیں یا العرض لکھ سکتے ہیں یا العریضہ لکھ سکتے ہیں، آپ جو چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ الطلب یا العرض کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. بہرکیف آپ کو یہ بات شاید ہو سکتا ہے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تو آپ یہ جان لیں کہ ہر درخواست، کوئی بھی درخواست جو ہے وہ 10 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. کوئی بھی درخواست وہ 10 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کو اوپر موضوع لکھنا ہے. سب سے پہلے اوپر، یعنی جو آپ کا کاپی کا صفحہ ہو اس میں سب سے پہلے اوپر جو ہے آپ کو موضوع لکھنا ہے. کیا موضوع ہے آپ کا؟ تو مثال کے طور پر ہم نے آپ کو موضوع دیا تھا طلب المشارکہ، طلب المشارکتی فی الدورۃ التدریبیۃ لتعلیم اللغۃ العربیہ عبر الواٹس ایپ. یہ آپ کا موضوع تھا. اس کے بعد ہم آئیں گے الیوم والتاریخ. ہم جو ہے وہاں پر دن لکھیں گے اور تاریخ لکھیں گے. یہ اچھا، موضوع جو ہے وہ بیچ میں لکھا جائے گا اور تاریخ اور دن جو ہے وہ بائیں جانب لکھی جائیں گی. اور اس کے بعد الاسم والعنوان، آپ اپنا نام اور آپ کہاں سے ہیں وہ لکھیں گے. اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ جو ہے شروع میں لکھیں، چاہے تو آپ آخر میں لکھیں. اس کے بعد آتا ہے الخطاب. الخطاب کا مطلب ہوتا ہے آپ کس کو یہ درخواست لکھنا چاہ رہے ہیں. اس میں عربی میں الخطاب کے لیے الا کے ذریعے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کہنا ہو المعہد الاسلامی العربی کے محتمیم، تو الا مدیری المعہد الاسلامی العربی. تاریخ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو ہے ہجری تاریخ اور انگریزی تاریخ دونوں لکھیں اور ہجری تاریخ پہلے لکھیں، ہے نا. ہجری تاریخ یہ ہمارا پورا نظام جو ہے شریعت کا وہ ہجری تاریخ پر منحصر ہے، مشتمل ہے. تو ہم ہی اگر ہجری تاریخ کو بھول جائیں گے، نہیں لکھیں گے، تو پھر کون اس کا استعمال کرے گا. تو ہجری تاریخ اور دونوں لکھیں، لیکن ہجری تاریخ کو پہلے لکھیں گے جہاں بھی ہو اور پہلے اس کو بولیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے انگریزی تاریخ لکھیں گے اور بولیں گے. تاریخ میں طریقہ آپ کو معلوم ہوگا. پہلے جو ہے ہم تاریخ لکھیں گے، پھر ایک لکیر ڈال دیں گے. جو لکیر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں الطلب اور العرض کے بیچ میں جو لکیر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ لکیر آپ جو ہے خط جو ہے آپ تاریخ کے بعد ڈالیں گے اور پھر مہینہ لکھیں گے. مہینے میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو مہینے کا نام لکھیں یا چاہے تو مہینے کا جو نمبر ہے، جو سلسلہ وار جو نمبر ہے وہ لکھ دیں، لیکن مہینے کا نام لکھنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اول مرحلے میں جب انسان کی نظر پڑتی ہے درخواست پر، تو اگر نمبر لکھا ہو تو فوراً ذہن میں نہیں آتا کون سا مہینہ ہے، اس لیے نام لکھنا زیادہ بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد جو پھر لکیر ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم سال لکھیں گے. سال اور تاریخ یہ دونوں عدد میں لکھی جائیں گی اور مہینہ آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ جو ہے جو عدد میں نام لکھیں یا نمبر لکھیں. نام لکھنا زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا الخطاب. الخطاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کو آپ جو ہے درخواست لکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو جن کو درخواست لکھ رہے ہیں ان کا نام لکھیں، چاہے تو عہدہ لکھیں. عہدہ لکھیں گے تو پھر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر الی مدیری المعہد الاسلامی العربی آپ نے لکھ دیا، تو اب آپ کو جو ہے پھر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے ادارے کا نام ہے المعہد الاسلامی العربی، ہے نا. یہ جو ہے بہت سے لوگ معہد الاسلامی العربی یا اس طرح الگ الگ لکھ دیتے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں المعہد الاسلامی العربی، ہے نا.
تو اس کے بعد البتہ اگر آپ نام لکھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو عہدہ لکھنا ضروری ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے لکھا الی الاستاذ عبداللہ تو پھر آپ کو اس کے بعد جو ہے عہدہ لکھنا ضروری ہے، مدیر المعہد الاسلامی العربیہ جو بھی ہو. یہ 4 چیزیں ہو گئی، موضوع، اس کے بعد دن اور تاریخ، اس کے بعد جو ہے نام اور آپ کا پتہ. عنوان کا مطلب پتہ، اس میں بھی بہت سی غلط فہمی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو عنوان جو ہے عربی میں پتے کے لیے آتا ہے، اردو میں جو ہے عنوان عام طور پہ پتے کے لیے جو ہے عربی میں عنوان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے خطاب، یعنی آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں. اب اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی حیثیت کے اعتبار سے ہی القاب کا استعمال کیا جائے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ کوئی بھی ہو، ہمارے یہاں جو ہے حضرت مولانا سے کم تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس سے اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو عربی میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے القاب نظر آ رہے ہوں گے، ہم نے ترتیب وار القاب لکھے ہیں. اگر آپ کی ہم عمر ہیں، چھوٹے ہیں، تو آپ ان کو خطاب کرتے وقت لکھیں گے الی الاخی الصغیر. بڑے ہیں الی الاخی الکبیر. آپ کے استاد کے درجے کے ہیں تو لیکن زیادہ بڑے نہیں ہیں تو ان کو لکھیں گے الی الاستاذ. آپ کے استاد ہیں اور متوسط درجے کے ہیں تو فضیلت الاستاذ. کچھ اعلیٰ ہیں سعادت الاستاذ. اگر کسی جو ہے ادارے کے ذمہ دار ہے فضیلت الشیخ. علاقے کے بڑے ہیں یا ملک کے بڑے ہیں سماحت الشیخ. عالمی اعتبار سے ان کی حیثیت ہے سماحت العلامہ. اور اس کے بعد ہم نے دیا ہے صاحب السمو. صاحب السمو کا استعمال ہوتا ہے وزراء وغیرہ کے لیے، جو وزیر وغیرہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر صاحب السمو امیر مکہ المکرمہ، تو اس کے لیے وزیر وغیرہ کے لیے صاحب السمو کا استعمال کیا جاتا ہے. اور بادشاہ وغیرہ کے لیے صاحب الجلالہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صاحب الجلالہ الملک سلمان بطور مثال. تو یہ اس بات کا خیال رکھنا عربی میں ضروری ہے کہ آپ جس کو مخاطب کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے ہی القاب کا استعمال کیا جائے. پھر اس کے بعد ہے التحیۃ والسلام، ہے نا. اس کے بعد ہم جو ہے ان چیزوں کے بعد، ان 4 چیزوں کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے سلام. اور اس کو جو ہے سلام کو بیچ میں لکھنا ہے. اگر مسلمان ہے تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی لکھیں گے. عام طور پر مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ پڑ جائے، آپ کو عربی میں درخواست لکھنی ہے لیکن غیر مسلم کو لکھنی ہے، تو پھر اس کے لیے عربی میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے صباح الخیر، صباح المساء، صباح اللیل، صباح الخیر، مساء الخیر. اور پھر اس کے بعد یا پھر تحیۃ مبارکہ طیبہ یا تحیۃ و سلامہ، اس طرح کے الفاظ سلام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ سلام کہیں گے، سلام لکھیں گے، تو اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ دعا کے بھی کچھ کلمات لکھیں. اب اس میں دعا میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے درخواست جتنی ہو اس کے اعتبار سے دعا لکھیں گے. درخواست چھوٹی ہے دعا چھوٹی لکھیں، درخواست بڑی ہے دعا بڑی لکھیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ درخواست جو ہے ایک درخواست، اصل درخواست جو ہے وہ صرف 1 لائن کی ہے اور دعا جو ہے وہ 3 لائن میں ہے. تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جو ہے آپ کا کرتا جو ہے چھوٹا ہو جائے، پائجامہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے. اور اس کے بعد آتا ہے 7ویں نمبر پر آئے گا تقدیم الغرض والطلب، یعنی اصل جو ہمارا مقصود ہے وہ 7ویں نمبر پر آتا ہے. لیکن سب سے اہم یہی چیز ہے، کم از کم آپ جو ہے 3 لائن کا استعمال ضرور کریں اپنی بات کو پیش کرنے میں. اب 3 لائن میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی جو ہے جو مقصد ہے وہ پیش کریں گے. سب سے پہلے تمہید باندھیں گے آپ، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ کورس میں شرکت کے لیے تو آپ لکھیں گے کہ انا الطالب، اپنا نام لکھ کر، یا انا العبد الضعیف، اپنا نام لکھ کر، عبداللہ قد سمعت عن دورتکم لتعلیم اللغة العربیہ. تو یہ ہو گیا 1 لائن میں آپ کی تمہید. اس کے بعد آپ لکھیں گے اپنا مقصد، وانا ايضا اريد ان اشارك في هذه الدورة، یہ آپ کا مقصد ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ درخواست کریں گے کہ جو 8ویں نمبر پر آ رہا ہے الالتماس. التماس کا مطلب ہوتا ہے درخواست، کہ آپ درخواست کریں کہ میں جو ہے یعنی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے مجھے اس میں شرکت کا موقع دے. التمس منکم ان تعطوا لی فرصة للالتحاق بهذه الدورة. تو یہ 8ویں چیز ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے الشکر والتقدیر. جب درخواست آپ کی مکمل ہو گئی اس کے بعد آپ جو ہے شکریہ ادا کریں گے اور ان کی جو ہے قدردانی اور جو ہے ہمت افزائی کے کلمات ہوں گے کہ وَلَكُمْ جَزِيلُ الشُّكْرِ وَالْجَزَاءِ وَلَكُمْ شُكْرًا جَزِيلًا عَلَى هَذَا الْعَطَاء. جو بھی آپ الفاظ بہت سے آتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں. الشکر والتقدیر. اور آخر میں آتا ہے الجہہ.
الجہہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے یہ درخواست لکھی جا رہی ہے. اوپر تیسرے نمبر پر الاسم والعنوان ہے اور نیچے 10ویں نمبر پر الجہہ ہے. دونوں ایک ہی ہے, دونوں جگہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, صرف اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, صرف نیچے بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اوپر جو ہے صرف نام لکھ دیں اور نیچے جو ہے پوری تفصیلات لکھیں, الملتمس یا العارض لکھ کر پھر اپنا نام اور پھر آپ کہاں رہتے ہیں اور جو ہے آپ کی کیا مشغولیت ہے یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ سب آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پر نیچے آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے, الادعیہ. جب ہم مخاطب کریں گے جیسے الی مدیر المعہد الاسلامی العربی, تو اس کے بعد جو ہے ہم ان کو کوئی دعا دیں گے, تو آپ دعا اگر چھوٹے ہوں آپ سے تو آپ ان کو جو ہے سلمہ اللہ کہیں گے, اور اگر آپ سے بڑے ہوں تو آپ ان کو حفظہ اللہ کہیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ہے دعائیہ کلمات ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعائیہ کلمات جو ہے عربی ہی کے ہوں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں تو وہ مستعمل ہوتے ہیں لیکن عربی میں اس طرح کا استعمال نہیں ہوتا ہے, تو آپ ان کلمات کا استعمال نہ کریں بلکہ انہی کلمات کا استعمال کریں جو عربی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو بہرکیف یہ مختصراً جو ہے درخواست لکھنے کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر ہمیں بھیج دیں چیٹ میں, جہاں پر میسج کیا جاتا ہے. ابھی ہم جو ہے فوراً اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے درخواست لکھی ہے ان کی درخواست انشاءاللہ ابھی چیک کی جائے گی.